عليه وسلم تسليما على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وسلم. الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب کو اہل سنت و جماعت کا مذہب عطا ہوا، اور یہی مذہب اور مسلک حق ہے، اور ہم لوگ اسی مذہب اور مسلک پر چلتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے مذہب کے مطابق ایک مسئلہ شفاعت کا بھی ہے، یعنی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی خدا کے حکم کے مطابق قیامت کے دن شفاعت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرمائے، اور ان کی شفاعت سے جو لوگ دوزخ میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ سے رہائی عطا فرمائے گا۔ یہ ہمارا مسلک ہے، لیکن وہابیوں کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی نبی اور کوئی ولی شفاعت نہیں کر سکتا۔ جو کوئی کسی نبی اور ولی کو شفیع مانے وہ ابو جہل کے برابر مشرک ہے، کوئی کسی کی حمایت نہیں کر سکتا۔ تقویۃ الایمان پیج نمبر 8 میں اسماعیل دہلوی نے اس عقیدے کو، جو وہابیوں کا عقیدہ ہے، لکھا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں تقویۃ الایمان میں لکھی ہیں وہابیوں کے عقیدے کے مطابق، لیکن ہمارا عقیدہ آپ نے سن لیا۔ اب اس میں قرآن عظیم کی آیتیں بہت ہیں، لیکن چونکہ درس حدیث ہے اسی لیے حدیث پیش کرتا ہوں کہ شفاعت حق ہے، اور نبی اور ولی اپنے امتیوں اور غلاموں کی شفاعت فرمائیں گے، اس پر حدیث میں یہ دلیل ہے۔ سنیے، عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یشفع یوم القیامت ثلاثۃ الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ مشکات شریف پیج نمبر 495۔ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن شفاعت کرنے والے 3 گروپ ہوں گے۔ پہلے نبی شفاعت کریں گے، پھر علماء شفاعت کریں گے، اور پھر شہداء شفاعت کریں گے۔ نبی، ولی، شہید، یہ تینوں گروپ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا۔ حدیث نمبر 2، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ گناہ کبیرہ جن لوگوں نے کیے، حضور فرماتے ہیں کہ میں ان کی شفاعت کروں گا۔ یہ حدیث بھی مشکات شریف میں پیج 495 میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ حدیث نمبر 3، شفاعتی لأہل الذنوب من امتی۔
حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے گناہگاروں کے لیے ہے. حدیث نمبر 4 فرمایا اشفع لامتی حتی ینادینی ربی ارضیت یا محمد فاقول یا رب رضیت. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھ سے فرمائے گا اے محمد کیا تم راضی ہو گئے؟ تو میں عرض کروں گا کہ اے رب میں راضی ہو گیا. ان حدیثوں کے جلوے آپ دیکھ رہے ہیں، آئینے کی طرح یہ حدیثیں چمک رہی ہیں، اور ان حدیثوں کی چمک اور دمک میں آپ معلوم کر رہے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر پر شفاعت کا تاج ہوگا اور آپ اپنے غلاموں کی شفاعت فرمائیں گے. اعلیٰ حضرت نے عرض کیا کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، جو یہ کہے کہ سرکار دو عالم ہمارے کام نہیں آئیں گے معاذ اللہ، جو یہ کہے کہ سرکار دو عالم کی ہمیں ضرورت نہیں معاذ اللہ، تو وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ وہ جہنمی ہے. کیوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ضرورت تو میرے دوستو سب کو ہے. جو جتنا بڑا ہوگا اتنے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ محتاج ہوگا. اعلیٰ حضرت نے عرض کیا کہ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. حضرت خلیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ضرورت ہے. سنیے قیامت کا میدان ہوگا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں ہوں گے، آپ کا سر خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہوگا. رب فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے پیارے محمد اپنے سر کو اٹھائیے. وقل تسمع، آپ کہیے آپ کی بات سنی جائے گی. سل توتا، مانگیے آپ کو دیا جائے گا. وشفا تشفا، شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. فَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي، تو میں عرض کروں گا اے رب میری امت کی مغفرت کر، اے رب میری امت کی مغفرت کر. اللہ اکبر. قیامت کا میدان ہوگا، تمام کائنات کی زبانوں پر نفسی نفسی ہوگا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے اور شفاعت کر رہے ہوں گے. حدیثیں آپ سن رہے ہیں. ارشاد فرمایا کہ قیامت میں لوگوں میں میری شفاعت کے لائق وہ ہے جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خلوص قلب سے کہے. من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا بس سمجھ لیجئے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں اس کی شفاعت کروں گا. اور آپ سوچئے تو صحیح، ارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر شفاعت نہ فرمائے تو وہ کون ماں کا لال ہے کہ جو اپنے عمل سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کا فضل ہو جائے گا اس کے اوپر وہ جنت میں چلا جائے گا؟ کون ہے بتائیے؟ اولیاء کاملین کو بھی جو عبادت کی توفیق ہوتی ہے وہ بھی تو حضور کے وسیلے سے ہوتی ہے. ولی جو ولی بنتے ہیں وہ بھی تو حضور کے صدقے بنتے ہیں. تو کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی غوث اور ولی اور قطب کی بات میرے دوستو تو اپنے مقام پر ہے. اہل سنت و جماعت کا مسلک یہ ہے کہ نبیوں کو جو نبوت ملی تو وہ بھی حضور کے صدقے، رسولوں کو جو رسالت ملی تو وہ بھی حضور کے صدقے. اور امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ، یا رسول اللہ
جتنے رسول ہیں وہ سب آپ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کر رہے ہیں، التماس کر رہے ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، غرفا من البحر، آپ کی بارگاہ میں تمام نبی اور رسول آپ سے طلب کر رہے ہیں. کس طرح؟ غرفا من البحر، ایک چلو پانی آپ کے سمندر کے فیض سے، اور رشفا من الدیم، اور ایک قطرہ آپ کے فیض کی جو بارش ہو رہی ہے موسلا دھار بارش، اس میں سے ایک قطرہ تمام نبی اور رسول آپ سے طلب کر رہے ہیں. تو بتائیے نبی اور رسول جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ طلب فرمائیں اور شفاعت طلب کریں تو ہم تو میرے دوستو غلام ہیں. صبح سے شام تک ہماری زندگی کا جو حال ہے وہ ہمیں زیادہ اچھی طرح معلوم ہے. تو اس لیے میرے دوستو اس ایک راستے کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم غلاموں کی شفاعت فرمائیں. چنانچہ قیامت کا میدان ہوگا. آپ یہ حدیث سن چکے ہیں، حضرت انس سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے سرکار دو عالم سے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس میں تمہاری شفاعت کروں گا. تو حضرت انس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ قیامت کا میدان ہوگا، 1,24,000 کم و بیش نبی، پھر ان کی امتیں، بے شمار انسانوں کا ہجوم ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کی قوم سے لے کر کے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں تک، قیامت تک جو لوگ آئے وہ سب اس قیامت کے میدان میں ہوں گے. تو یا رسول اللہ آپ کو کہاں تلاش کیا جائے؟ فَأَيْنَ أَطْلُبُكَ، اے میرے آقا میں آپ کو کہاں طلب کروں گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پہلے پل صراط پر تلاش کرنا. اے انس اگر تم تلاش کرنا چاہتے ہو تو میرا اسٹیشن پل صراط ہوگا، میں پل صراط پر کھڑا ہوں گا. میں نے عرض کیا رسول اللہ اگر میں حضور کو پل صراط پر نہ پاؤں تو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا میزان کے پاس تلاش کرنا. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ اگر میں میزان کے پاس بھی آپ کو نہ پاؤں تو فرمایا مجھے حوض کوثر پر تلاش کر لینا، کیونکہ یہی میرے 3 اسٹیشن ہوں گے. کبھی میں پل صراط پر ہوں گا، اپنی امت کو پل صراط سے گرنے سے بچا رہا ہوں گا، کبھی میں میزان پر ہوں گا، وہاں میری امت کے اعمال تل رہے ہوں گے تو میں اپنے فضل و کرم سے ان کے اعمال کو بڑھا رہا ہوں گا. اور کبھی میں حوض کوثر پر ہوں گا کہ میری پیاسی امت وہاں آئے گی تو میں ان کو بھر بھر کر جام پلا رہا ہوں گا. ایک نبی ہے کبھی پل صراط پر، کبھی حوض کوثر پر، اور کبھی میرے دوستو میدان عدالت کے اوپر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی میرے 3 مقام ہوں گے اور انہی مقام پر میں اپنی امت کی شفاعت کر رہا ہوں گا. عزیزو اور دوستو اندازہ کیجئے کہ یہ حدیثیں ظاہر اور روشن ہیں، اور ان حدیثوں کی موجودگی میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ حق ہے کہ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. آئیے یہ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ہوئی. اب آئیے اور بھی لوگوں کی شفاعت کا ذکر ہے. مثلا ایک حدیث میں روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کے ایک شخص کی شفاعت سے قبیلہ بنی تمیم سے، جو بڑا قبیلہ ہے، اس سے زائد لوگ جنت میں داخل ہوں گے. ایک امت کی شفاعت سے. ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ میرے بعض امتی بڑی بڑی جماعتوں کی شفاعت کریں گے. میرے عزیزوں میرے دوستو اور سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرما لیا کہ وہ میری امت سے 4 لاکھ کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا. اندازہ کیجئے میرے دوستو
کہ 4 لاکھ کو جنت میں داخل کرے گا بغیر حساب کے. تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہماری تعداد اور زیادہ کیجئے. فرمایا اور اتنی مقدار، یعنی 4 اور زیادہ، 4 لاکھ اور. حضرت عمر نے عرض کیا کہ اے ابو بکر ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا تجھ پر کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ تمام امت کو داخل کر دے. میرے دوستو، میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے نیک بندوں کی شفاعت قبول فرماتا ہے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے. یہی وجہ ہے کہ ہر جانے والا حاجی جب سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ حضور کے روضے پر حاضر ہو کر سب سے بڑی دعا کیا ہوتی ہے؟ ایک ہی دعا سب سے بڑی ہوتی ہے جو حاجی وہاں جا کر عرض کرتا ہے، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں. جاتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر سلام کے بعد، ہر سلام سے پہلے یہی دعا کی جاتی ہے. کیوں؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت حق ہے. انشاءاللہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے آقا کی شفاعت ملے گی، انشاءاللہ ان کو ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہان میں سرکار دو عالم کی شفاعت ہمیں عطا فرمائے. مصطفیٰ جانے مصطفیٰ جانے شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. کہ گچھے سے لچھے چھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. لخت دل ہر جگر چاول سے شانہ کرنے کی حالت لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. محشر میں جب ان کی آمد ہو آمد سب ان کی شوکت لاکھوں سلام. خدمت کے کرسی جائے مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ، رب کیجئے خدا کے واسطے. مشکل ہر کرشا مشکل کشا کے واسطے، کربلا رنگ شہید کربلا کے واسطے. دل کو اچھا تن کو ستھرا جانوں کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر اولا کے واسطے. جو جہاں میں حاج میں آئے رسول اللہ کر، حضرت آلے رسول مقتدی کے واسطے. نور جانا نور ایمان نور قبر و حسرت بلو حسین احمد نوری لگا کے واسطے. کراتا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے. صدقہ عنایت دے دے اب وہ عافیت نوا کے واسطے.
يصلون على النبي آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد الشفاعة يا رسول الله نسألك الشفاعة يا رسول الله آمين نسألك الشفاعة يا رسول الله آمين يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما آمين والسلام عليكم والحمد لله رب العالمين يا أرحم الراحمين.